بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر مبلغین، مبلغات، معلمین، معلمات و طالبات و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ خواتین پست آواز میں اور مرد حضرات بلند آواز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے بے پناہ مسرت ہو رہی ہے کہ اس وقت مغرہ کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام خواتین کے سالانہ اجتماع میں مجھے شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مبلغات و معلمات کے علم و عمل اور ان کے اخلاص میں مزید برکتیں عطا فرمائے، تاکہ وہ زندگی بھر خواتین کو دین کی دعوت دے کر ان کی زندگی میں انقلاب لانے کی کوشش کر سکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ دور جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں نہایت ہی پریشان کن اور آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس سے اس وقت امت مسلمہ دوچار ہے، اور شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جہاں پر کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ لیکن شوقی قسمت اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے مرد و خواتین قرآن کی طرف رجوع کرنے کی بجائے وہ اپنی طبیعت یا مختلف خواتین کے مشورے پر عمل کر کے ایسی راہ پر چل پڑتے ہیں جس راہ پر چلنے کے بعد صرف ان کا وقت ہی نہیں، صرف ان کا سرمایہ ہی نہیں، بلکہ بسا اوقات انہیں اپنی آبرو بھی گنوانی پڑتی ہے۔ جب کبھی مسائل کے دور سے مسلمان گزرتا ہے تو کسی نہ کسی سے وہ رابطہ ضرور کرتا ہے، اور موجودہ دور میں بہت سارے ایسے بابا اور بہت ساری ایسی خواتین مل جائیں گی جو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ تمہارے مسئلوں کا حل ہم 24 گھنٹے میں کر دیں گے،
یا پھر تمہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے یا تمہارے ساتھ کسی نہ کسی قسم کا کوئی معاملہ ہے۔ مرتا کیا نہیں کرتا کی صورت میں خواتین بھروسہ کر کے علاج و معالجے کی طرف بڑھتی ہیں، اور پھر کبھی بکروں کے نام پر، کبھی مرغوں کے نام پر، اور کبھی تیل کے نام پر، اور کبھی نہ جانے کس کس نام پر خواتین سے پیسے اینٹھے جاتے ہیں، لوٹے جاتے ہیں، اور نہ کام ہوتا ہے بلکہ مزید پریشانیوں کے اندر خواتین گرتی چلی جاتی ہیں۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پریشانیاں یقیناً حق ہیں، لیکن جب قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرما دیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ اللہ عز و جل نے قرآن کو شفا بنا کر کے نازل فرمایا، اور وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ فرما دیا کہ مومنوں کے لیے یہ رحمت ہے، تو یقیناً ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے ہماری پریشانیوں کا علاج قرآن کے ذریعے ہو سکے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہو سکے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بہت سارے بزرگ بھی تو تعویذات وغیرہ کے کام انجام دیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو یہ بات بھی اپنی جگہ حق ہے۔ ایسے مشائخ جن کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرتی ہو، ان کے ذریعے بھی اللہ رب العزت بگڑی بنا دیا کرتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ بھی کوئی علاج قرآن کے بغیر نہیں کرتے، حدیث کے بغیر نہیں کرتے، ان کے علاج کا طریقہ بھی قرآن ہوتا ہے اور حدیث ہوا کرتی ہے۔ اب آئیے، میں نے جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس سورہ مبارکہ کی ایک ایک آیت کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے تھوڑی سی تفصیل اس کی میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ پروردگار جل جلالہ کے پیارے حبیب ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اور جادو حق ہے، جادو کرنے والے کے جادو کا اثر ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی کتنا بھی عابد و زاہد کیوں نہ ہو، اگر جادو کرنے والا جادو کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس پر بھی جادو کے اثرات ہو جائیں، لیکن پروردگار جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامی آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل نے ہر مصیبت کا علاج بھی عطا فرما دیا، تاکہ ہم ان مصیبتوں میں اللہ نہ کرے گرفتار ہوں تو اس علاج کے ذریعے اپنی مصیبتوں کو دور کر سکیں۔ جب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو آپ نے ابھی 2 بچیوں کا مکالمہ سنا، جس میں لبید ابن عاصم جو یہودی تھا اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے جادو کیا، اور اس کے لیے اس نے ایک یہودی بچے کا استعمال بھی کیا تھا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی کنگھی کے دندانے کو اس نے حاصل کیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کے ذریعے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ جب جادو ہوا، اس کے اثرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر اپنے وجود پر محسوس کیا۔ یاد رکھیں، عام انسانوں پر کبھی جادو جب کیا جاتا ہے تو اس کے دل اور دماغ دونوں متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کی ذات پر جادو کا اثر اگر ہوا بھی تو سرکار کا دل اور دماغ دونوں محفوظ تھے، اس پر کسی کے جادو کا اثر نہ ہوا۔ ظاہری طور پر صرف جسم پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوئی،
اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ عز و جل نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے ایک ساتھ میں 2 سورتیں نازل فرمائیں، اور وہ دونوں سورتیں کون سی تھی؟ سورہ فلق اور سورہ ناس، اور دونوں کے اندر ملا کر 11 آیتیں ہیں۔ اور آپ نے سنا بھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا اس میں 11 گرہیں لگائی گئی تھی۔ جیسے جیسے آیات نازل ہوتی گئیں اور اسے پڑھنا شروع کیا گیا تو ہر آیت پر ایک گرہ کھلتی چلی گئی، اور جیسے سورہ ناس مکمل ہوئی 11 کی 11 گرہیں کھل گئیں۔ یہ 11 آیتیں جادو کے علاج کے لیے سب سے مفید اور سب سے مؤثر ہیں، اور پروردگار نے اپنے محبوب کے صدقے میں اپنے محبوب کی امت کے لیے یہ عظیم تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کا تھوڑا سا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قل، آپ عرض کریں، اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب سے۔ فلق کے معنی ہوتا ہے پھاڑنا، جب رات پھاڑی جاتی ہے اور جب صبح طلوع ہوتی ہے تو اسی کو فلق کہا جاتا ہے۔ تو پروردگار جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ محبوب آپ عرض کیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب سے۔ ویسے تو پروردگار ساری کائنات کا، ساری مخلوق کا رب ہے، لیکن صبح کے وقت کے بارے میں پناہ مانگنے کے حوالے سے کہ صبح کے وقت کے رب سے پناہ مانگو، رب کی پناہ مانگو، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ صبح کا مقام بہت الفاعلہ ہے۔ جس طریقے سے ہر پریشانی کے حوالے سے انسان پریشان ہوتا ہے سوچ کر، اسے ہمیشہ یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہر رات کے بعد صبح طلوع ہوتی ہے، ایسے ہی ہر پریشانی کے بعد اللہ نے راحت بھی رکھی ہے۔ صبح کا وقت رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے، صبح کا وقت صحت کے لیے بڑا مفید ہوا کرتا ہے، صبح کے وقت اللہ کے معصوم فرشتے روزی لے کر یہ اترتے ہیں، اور رات کے فرشتے اور صبح کے فرشتے فجر کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد دن کا فرشتہ اپنے کام کی طرف بڑھتا ہے، اور رات کے فرشتے اپنے کام سے فارغ ہو کر کے فجر کی نماز کے بعد اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق واپس لوٹ جاتے ہیں۔ تو صبح کے رب کی پناہ کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ صبح کے پروردگار کی پناہ مانگیں۔ کس چیز سے پناہ؟ تو فرمایا گیا من شر ما خلق، جو بھی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی ہے اس مخلوق کے شر سے۔ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب مخلوق ہے، تو مخلوق کے شر سے پناہ مانگنے کے حوالے سے رب نے فرمایا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری مخلوق مفید بھی ہوتی ہے، لیکن کبھی وہ مفید چیز بھی مضر ہو جایا کرتی ہے، نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، پانی مخلوق کے اندر ہے، پانی نہ برسے تو انسان قحط سالی کا شکار ہو جائے، بغیر پانی کے انسان کا جینا مشکل ہو جائے۔ لیکن اگر یہی پانی اتنا برس جائے کہ جس کی وجہ سے سیلاب کی شکل اختیار کر لے، اور جس کی وجہ سے باڑھ کی شکل اختیار کر لے، اور جس کی وجہ سے گلی نالے کوچے سب بھر جائیں، تو اب یہ چیز تکلیف دہ ہو گئی۔ پانی نعمت ضرور ہے، لیکن اگر یہ حد سے زیادہ گر جائے تو یہی نعمت زحمت بن جاتی ہے۔ تو پروردگار نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مخلوق کے شر سے، یعنی جتنی بھی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی ہے، ان ساری
مخلوق کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن کبھی یہ اولاد اگر باقی ہو جائے تو یہی اولاد ہمارے لیے تکلیف پہنچانے والی بن جاتی ہے۔ دولت بہت زیادہ ضرورت کی چیز ہوتی ہے، لیکن اگر یہی دولت ہمارے لیے مصیبت بن جائے کہ ہماری جان کا خطرہ ہونے لگ جائے تو یہی دولت ہمارے لیے تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ تو پناہ مانگنی ہے اللہ عز و جل کی، لیکن کس چیز سے؟ مخلوق کے شر سے۔ اسی لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب کوئی پریشان حال آتا کہ فلاں مجھے ستا رہا ہے، فلاں مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے، یا فلاں تکلیف کے اندر میں گرفتار ہوں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کی تعلیم دیتے، جس کی وجہ سے اللہ انہیں ہر تکلیف سے نجات عطا فرما دیا کرتا۔ تو سورہ فلق اور سورہ ناس صرف جادو کی پریشانیوں کا حل نہیں، بلکہ ہر پریشانی کا حل ہے، لیکن خاص طور پر جادو سے پریشانی کا حل اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ آگے فرمایا گیا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری کے ڈر سے جب وہ ڈوبے، اس کے متعلق فرمایا گیا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کے بارے میں دریافت فرمایا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چاند کی آخری تاریخیں ہوتی ہیں اور چاند جب اپنے آخری دور سے گزرتا ہے، اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ جادو کرنے والیاں یا جادو کرنے والے اسی وقت جو ہے وہ جادو کیا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں ان راتوں سے پناہ مانگو جو تاریک راتیں ہیں۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، زیادہ تر جادو کا اثر چاند کے مہینے کے اعتبار سے چاند کی آخری جو تاریخیں ہوتی ہیں جس میں رات ایک دم گہری ہوتی ہے، ایک دم تاریک ہوتی ہے، اسی وقت جادو کرنے والے جادو کرتے ہیں اور اس کے اثرات جس پر جادو کیا جائے اس پر زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس وقت کی بھی اور اس ساعت کے حوالے سے اور اس رات کے حوالے سے بھی پناہ مانگنے کا رب قدیر جل جلالہ نے حکم عطا فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ پھر آگے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو جو گرہیں ڈالتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جادو مرد کرتے ہیں یا عورت؟ تو یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ زیادہ تر جادو کرنے والی خواتین ہوتی ہیں، زیادہ تر۔ اور جادو کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گرہیں لگاتی ہیں، دھاگوں میں گرہیں لگاتی ہیں، کسی اور چیز میں گرہیں لگاتی ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ان عورتوں کے شر سے پناہ مانگو جو گرہ لگاتی ہیں۔ تو اے خواتین اسلام، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ پروردگار جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسی خواتین کے شر سے پناہ مانگنے کا رب نے حکم عطا فرمایا، اور پروردگار جل جلالہ ایسی عورتوں کے شر سے پوری دنیا کے انسانوں کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو اپنی پناہ عطا فرمائے۔ اب جو آخری بات ہے اسے بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری مسلم عورتیں جادو کرنے کرانے سے تو بچتی ہیں، لیکن آخری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے نازل فرمائی،
اس میں ہماری قوم کی 90% عورتیں کم از کم میں کہہ سکتا ہوں کہ گرفتار ہیں. اور وہ کون سی چیز ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگو، جب شر کرنے والے شر کریں تو ان کے حسد کریں تو ان کے حسد سے جب وہ حسد کریں اللہ کی پناہ مانگو. یاد رکھیں جیلسی ایسی بیماری ہے جس کے اندر میکسیمم عورتیں گرفتار نظر آتی ہیں. حسد ایسی بیماری ہے جس کے اندر بہت ساری عورتیں گرفتار ہوتی ہیں، اور جس کی وجہ سے حسد کرنے والی عورت خود بھی جلتی ہے اور اپنی نیکیوں کو بھی جلا کر کے راکھ کر دیا کرتی ہے. کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح سے جلا کر کے خاک کر دیتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو خاک کر دیا کرتی ہے. اب آپ دیکھیں دو بہن ہیں، دونوں بہنوں کی بچیاں ہیں. اب ایک بہن کی بچی کے رشتے اچھی جگہ پر طے ہو گئے تو دوسری بہن کے دل کے اندر حسد شروع ہو گیا کہ میری بچیوں کے رشتے اچھے کیوں نہیں آتے. اب اگر وہ رشتے والے آ کر کے ان سے انکوائری کریں کہ تمہاری بہن کی بچی کیسی ہے، تو اگر حسد کے اندر بہن گرفتار ہے تو فوراً کہے گی اس سے تو میری بچی اچھی ہے، وہ بچی کی پوزیشن ایسی ہے، اس کا کسی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، اس کی عادتیں اچھی نہیں، وہ ماں کے سامنے زبان درازی کرتی ہے، اس لیے اس کی بجائے آپ میری بچی کے حوالے سے کسی سے بھی انکوائری کر لیں. اس طریقے سے ایک بہن اپنے بہن کی بچی کے اچھے رشتے کی وجہ سے حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اپنی بہن کی بچی کے مستقبل کو برباد کرنے کی وہ کوشش کرتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ عز و جل کے غضب کو بھی وہ دعوت دیتی ہے اور خود اپنی زندگی بھر کی نیکیوں کو جلا کر کے راکھ کر دیا کرتی ہے. کسی کا اچھا دیکھا تو جل رہی ہے اندر سے، کسی کو کامیاب دیکھا تو اندر سے جل رہے ہیں، اور پھر اندر پڑتے پڑتے تمنا یہ بن جاتی ہے کہ کبھی اس کو ذلت ملے گی، کب اس کی تباہی آئے گی، کب وہ برباد ہو، اور جب اس کی بربادی ہو جائے تو وہ خوشیاں منائے. حسد کی ڈیفینیشن، حسد کی تعریف اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کر لیں. اللہ اگر کسی کو نعمت سے نوازے تو اس نعمت کے چھین لینے کی تمنا کرنا، اس کو کہتے ہیں حسد. اگر اللہ نے کسی کو خوبصورتی دی اور کسی عورت کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کب وہ جل جائے، کب اس کے چہرے پہ کوئی ایسڈ چھڑک دے اور اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے، یہ تمنا رکھنا، یہ ہے حسد، یہ ہے جیلسی. اب اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ حسد کرنے والے چاہے مرد ہو یا عورت، وہ اللہ عز و جل سے دشمنی کر رہا ہے. اور اس سے دشمنی کی وجہ اور دشمنی کا طریقہ کیا ہوا کہ مولا تو نے اسے خوبصورتی دی، یہ تو اس لائق نہ تھی، مجھے کیوں عطا نہ فرمائی. گویا کس طریقے سے وہ اپنے پروردگار سے دشمنی کر رہی ہے اور پروردگار سے اعلان جنگ کرتی دکھائی دیتی ہے. اللہ بہتر جانتا ہے یا تم بہتر جانتے ہو؟ جب اللہ بہتر جانتا ہے اور وہ دینا چاہتا ہے کسی کو، چاہے خوبصورتی ہو، چاہے دولت ہو، چاہے عزت ہو، چاہے شہرت ہو، چاہے اچھا رشتہ ہو، چاہے کامیابی ہو، چاہے اچھا کیریکٹر ہو، تو پھر تم کون ہوتی ہو اس کی زوال نعمت کے حوالے سے تمنا کرنے والے؟ بلکہ اسلاف کی زندگی کا جائزہ لیں، خواتین اسلام کی زندگی کا جائزہ لیں، ماضی کی اللہ کی نیک بندیوں کی زندگی کا جائزہ لیں، صالحات اور عابدات کی زندگی کا جائزہ لیں، تو ان کی تمنا ہمیشہ یہ ہوگی کہ جب کسی بچی کو، کسی خاتون کو کامیاب اور کامران دیکھتی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی کہ مولا اسے مزید کامیابی عطا فرما،
لیکن آج یہ بیماری حسد کی معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو کہ ہر کسی کو نعمت دینے والا اللہ ہے۔ جب وہ کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو اس کے چاہے سے سب کچھ ہوگا، تمہارے چاہے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی چاہت دل کے اندر پیدا نہ کرو، ایسی تمنا دل کے اندر پیدا نہ کرو۔ اور مسلمان کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے پسند کرے۔ اب اگر کوئی عورت اپنے لیے عزت پسند کرتی ہے اور دوسرے کے لیے ذلت پسند کرتی ہے تو در حقیقت وہ کامل مومنہ عورت ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہر عورت کا، ہر مسلمہ کا بھلا چاہو، کسی کی عزت اچھی دیکھو، ترقی کرتے دیکھو، علم میں ترقی کرتے دیکھو، اچھے گھر میں رشتہ ہوتے دیکھو، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، میرے مولا تو مزید خوشیاں اسے عطا فرما، مزید کامیابی اسے عطا فرما۔ لیکن اگر کوئی عورت کسی کے زوال نعمت کی تمنا نہیں کرتی، مثال کے طور پر کسی بچی کو اللہ نے خوبصورتی عطا فرمائی، اب وہ یہ چاہتی ہے کہ ایسی خوبصورتی، ایسے اخلاق جو کسی بچی کو اللہ نے نصیب فرمائے ہیں، ایسے اچھے اخلاق اس کی بچی کو بھی اللہ عطا فرمائے۔ اسے حسد نہیں کہتے بلکہ اسے رشک کہتے ہیں، اور ایسی تمنا کرنے والا گناہ میں گرفتار نہیں ہوتا۔ تو یہ نہ کہا جائے کہ تمنا بھی نہ کی جائے، نہیں، کسی کامیاب بچی کو دیکھ کر اپنی بچی کی کامیابی کی تمنا کرنا کہ کاش اللہ میری بچی کو بھی ایسی کامیابی عطا فرمائے، کاش میری بچی کو اللہ ایسے اچھے اخلاق عطا فرمائے، کاش اللہ میری بچی کو ایسی اچھی سیرت عطا فرمائے، کاش اللہ عز و جل میری بچی کو ایسی خوبصورتی عطا فرمائے، کاش میری بچی کو اللہ تعالیٰ ایسا بہتر رشتہ عطا فرمائے۔ اس طریقے کی تمنا کرنا یہ حسد نہیں ہے۔ حسد یہ ہے کہ یہ تمنا کرنا کہ مولا اس کو نصیب نہ ہو اور اس کے پاس سے یہ ساری نعمتیں چلی جائیں، یہ حسد ہے۔ اور حسد کرنے والا خود جلتا ہے اور اپنی نیکیوں کو جلا کر کے نہ دیا کرتا۔ اس لیے اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ حسد جیسی بیماری سے بچ کر اللہ کی رضا حاصل کرنی چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے، کسی عورت پر یا کسی گھر کے فرد پر کسی نے جادو کر دیا ہے، ایسا احساس اگر ہو تو سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھ کر کے دم کر دیا جائے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ نہ کرے کسی کو ڈر ہو کہ میرے گھر پر یا میرے بچوں پر کوئی جادو کر دے گا، تو فرمایا گیا کہ اس سورہ مبارکہ کو جو تلاوت کرے گا اور اس پر کوئی جادو کرنے والا اگر ہوگا بھی تو اللہ تعالیٰ جادو سے پڑھنے والے کی حفاظت کرے گا، اور جو جادو کرنے والا ہے پلٹ کر کے جادو اسی کی طرف چلا جائے گا اور وہ برباد اور پریشان ہو جائے گا۔ اس لیے یہ سورہ مبارکہ کا ورد ہر خاتون اپنے بچوں پر اپنی زندگی میں اس کو شامل رکھیں، اور رات کو سونے سے پہلے چاروں کل کی تلاوت کر لیا کریں انشاءاللہ العظیم۔ اس کی وجہ سے جادو اور مخلوق کی شرارت، یہ بھی یاد رکھیں، ساری مخلوق کی شرارت سے اللہ رب العزت جل جلالہ اس کی حفاظت فرمائے گا، اور مخلوق کے اندر شیطان بھی شامل ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر کو جھاڑ لیا کرو، اس لیے کہ رات کو بستر پر شیطان کچھ ایسی چیزیں ڈال دیا کرتا ہے جس کی وجہ سے میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے۔ اس لیے سونے سے پہلے
3 مرتبہ بستر جھاڑ لیا کرو، وضو کر کے سویا کرو، اور اس کے بعد چیت لیٹ کر چاروں کل کی تلاوت کر کے اپنے بدن پر دم کر لیا کرو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اس کی وجہ سے آپ سب کی حفاظت فرمائے گا۔ اور اسی لیے الحمدللہ میں نے ایک کتاب ترتیب دی ہے جس کا نام ہے نوری اوراد و وظائف۔ یہ کتاب قرآن و احادیث کے اندر جتنی آیات اور احادیث مختلف پریشانیوں کے حل کے لیے ہے اس کی ترتیب دی گئی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جو تعلیمات دعا کی اور آیات کی دی ہے یہ اس میں جمع کی گئی ہے، تاکہ اسے پڑھنے کے بعد آدمی اپنی پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکے۔ اس کتاب کو بھی آپ جب چاہیں تب مبلغات سے حاصل کر سکتی ہیں، اور آج کے بعد اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ جیلسی، حسد، یہ بیماری سے اپنے آپ کو بچائیں، اس سے آپ کا بھلا ہوگا، اور آپ اس بیماری سے اگر بچ گئے تو آپ اگر کسی مسلمان کا بھلا چاہیں گے تو اس کے صدقے میں اللہ آپ کا بھی بھلا فرما دے گا۔ اور اللہ نہ کرے جادو ٹونے کا خیال ہو یا احساس ہو تو یہ سورہ مبارکہ کا ورد کر لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت جل جلالہ اس بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف رحیم علیہ تحیت و تسلیم کے سب و فیل ہم سب کو قرآن و احادیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری بات عرض کر دوں، اللہ نے خود پناہ مانگنے کا حکم عطا فرمایا، تو یہ کیسے ہو کہ جب رب خود پناہ مانگنے کا حکم عطا فرمائے اور کوئی پناہ مانگنے کے لیے جائے تو مولا پناہ نہ عطا فرمائے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اس نے پناہ مانگنے کا حکم دیا تو اس کی پناہ مانگ لو، اور وہ اپنی پناہ میں اگر لے لے گا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار مخلوق کی شرارت سے اپنی پناہ نصیب کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔